صحابہ سے فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات تو وہ مجھ سے اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر فقط علماء سے لی جا سکتی ہے، اور یہ انتہائی مشکل ترین فن ہے، انتہائی مشکل ترین فن ہے۔ ہمارے پاس حلال اور حرام کا آپ کو سمجھانے کے لیے اگر 100 سوال آئے نا 100، تو امید کبھی ہے کہ تقریباً 95، 94، 93 اتنے سوالات کے جوابات ہم بغیر کتب میں گئے دے سکتے ہیں اگر حلال اور حرام کے۔ اور اگر ہمارے پاس فقط 10 خواب آئے نا تعبیر کے لیے، تو شاید ہم ایک کی تعبیر بھی بغیر کتاب دیکھے نہیں دے سکتے۔ آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا مشکل فن ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ بس جو معبرین نے لکھ دیا انہی سے دیکھ کے جو سمجھ آئی بتا دی، اپنی عقل نہیں کام کرتی کہ خواب کچھ ہو اور بندہ کچھ اور بتا رہا ہوں۔ اور وہاں جو تعبیریں خصوصاً علامہ ابن سیرین نے اور امام جعفر صادق نے، معبر خواب کی تعبیر کے 6 امام گزرے ہیں، جس طرح فقہ کے 4 مشہور ہیں۔ یہ جو تعبیریں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی کتب میں جب بندہ پڑھتا ہے بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک ہی خواب 2 مختلف شخصوں نے دیکھا۔ ایک پرہیزگار تھا، جو کچھ اس نے دیکھا مینوان اس نے بھی وہی دیکھا جو فاسق و فاجر تھا۔ خواب دیکھنے میں کوئی فرق وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ ایک کو فرمایا اس کی تعبیر ہے کہ تیری زندگی میں مالک تجھے حج کی شہادت عطا فرمائے، اور جب دوسرا آیا یہ پرہیزگار کو فرمایا، خواب منوان ایک ہے۔ جب دوسرا آیا اس نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فرمایا تیری زندگی میں ایسا دن آئے گا کہ تو کسی کی چوری کرے گا۔ اب غور کرو کتنا مشکل فن ہے۔ خواب ایک ہے، مینوان ایک چیز دیکھی دونوں نے، لیکن معبرین نے ان دونوں کی ایام زندگی پہ غور کیا کہ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور اس کی زندگی۔ جو پرہیزگار تھا فرمایا تیری زندگی میں حج لکھا گیا اور اس کو اللہ کریم نے حج نصیب فرمایا، اور دوسرے کو فرمایا خواب ایک ہے تو چوری کرے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں چوری کی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اتنا مشکل، اور ہمارے ہاں سب سے شاید آسان اس علم کو سمجھا جاتا ہے۔ جس سے مرضی پوچھ لو، جس سے جو مرضی مل جائے، جو بھی مرضی مل جائے۔ اور پھر معبرین نے یہ بھی لکھا ہے نقصان کیا ہوگا غیر عالم سے پوچھنے کا، فرمایا جس بندے سے تم نے سب سے پہلے تعبیر لی نا، خواہ ہو یا نہ ہو وہی تعبیر ہو جائے گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اب امام بخاری بھی کن کی طرف گئے؟ معبرین کی طرف، کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث شریف کے موضوع پہ کتاب لکھیں گے، حدیث شریف کے موضوع پہ کیا لکھیں گے؟ کتاب لکھیں گے، اور جو من گھڑت جھوٹی احادیث مبارکہ سرکار کی طرف لوگوں نے منسوب کر دی ہیں، آپ اس انداز میں لکھیں گے کہ ان جھوٹی حدیثوں کو جن کو لوگوں نے گھڑا ہے آپ سرکار کی نسبت سے دور کر دیں گے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دور کر دیں گے۔ اگرچہ اور بھی اسباب لکھے ہیں کتاب تصنیف کرنے کا، مثلا ایک لکھا ہے آپ کے ایک استاد صاحب ہیں اسحاق نامی شیخ، آپ کے استاد ہیں، انہوں نے امام بخاری کو فرمایا تھا کہ آپ جیسا بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کسی کتاب میں جمع کر دے تو امت پہ عظیم احسان ہوگا۔ اب ایک سبب یہ بھی لکھا محدثین نے کہ استاد کے حکم کی تعمیل کی، لیکن جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، مرقات ہے، جلد 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 58 ہے، 58، اور یہ چھپی ہے
مکتبہ طیبہ کوئٹہ سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں یہ بھی نقل فرمایا، جب تمہارے اوپر کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے، کیا آ جائے، کسی جگہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانیوں کا نزول شروع ہو جائے، کوئی تنگ دستیاں آ جائیں، تو فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس مقام پہ بیٹھ کے بخاری کی حدیث کو پڑھنا شروع کر دو، مالک اس کی برکت سے سب کچھ دور فرما دے گا۔ غور کرو، جب آپ بخاری کی حدیث مبارکہ یہاں سے پڑھ کے گھر میں یاد کرنے کی گھر سے پڑھیں گے تو یہ سب کچھ دور ہوتا رہے گا، ہے نا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حوالہ وہی ہے، صفحہ جلد جو ابھی آپ کو لکھوایا۔ کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تو وہاں بخاری کی حدیث کو تلاوت کر دیا کرو، ان کی برکت سے مالک تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ حافظ ابن کثیر کے حوالے سے ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا، فرمایا اگر کہیں قحط سالی آ جائے، کیا آ جائے کہ زمینیں سبزہ دینا چھوڑ جائیں، پانی ختم ہو جائے، لوگ مرنے کے قریب آ جائیں، انسان، حیوان، جن، سب کچھ، تو فرمایا پھر وہاں اگر تمہیں بارش کی ضرورت پڑ جائے، اب غور کرو، ملا علی قاری نے نقل کیا اور کہنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن، جن کی تفسیر ابن کثیر کو 24 گھنٹے ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے، ابن کثیر میں یوں ہے، ابن کثیر میں یوں ہے۔ تم نے ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہی مسلک دیکھ کر، کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع الیدین بالکل اسی طرح مستحب ہے جس طرح تھا، منسوخ نہیں ہے۔ آمین بالجہر یعنی اونچی آمین کہنا، تم نے ان کے حنبلی مسلک ہونے کی بنا پر امام حافظ ابن کثیر کی کتب سے بس رفع یدین اور آمین کو لے کے معاذ اللہ حافظ ابن کثیر کو اپنے جیسا وہابی بنا دیا، حالانکہ ایسی بات حافظ ابن کثیر نے تو اپنی کتابوں میں خصوصاً البدایہ والنہایہ، کون سی کتاب ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے میلاد پر پورا ایک باب باندھا ہوا۔ تمہارے نزدیک تو لفظ میلاد آ جائے تو بندے کا معاذاللہ نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ نے میلاد پر پورا کیا باندھا ہوا ہے؟ باب باندھا ہوا ہے۔ اور آپ نے یعنی حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں اپنی کتاب میں، خواہ وہ تفسیر ابن کثیر ہو یا البدایہ والنہایہ ہو، وہ ساری باتیں جو اہل سنت کے عقائد اور معمولات ہیں، پورے ورلڈ کے وہابیوں کو چیلنج سے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے مسلک میں جتنے عقائد ہیں اور جتنے معمولات ہیں، آپ کسی کتاب سے نہ مانیں، ہم سب کے سب حافظ ابن کثیر کی صرف 2 کتابیں، تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ سے تمہیں دکھا دیتے ہیں، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ حافظ ابن کثیر وہابی نہیں بلکہ کیا تھے۔ دیکھو یہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں علیہ السلام، کیونکہ بات ایسی آئی ہے، مجھے تھوڑی سی حافظ ابن کثیر پہ کلام کرنا پڑ گیا، بات کچھ اس طرح کی آ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، البدایہ، غور سے سنیں گے کیا لکھا ہے؟
فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، کون؟ یہ 4 مرتبہ چیخا ہے۔ کتنی بار چیخا ہے؟ نمبر 1، حین لعن، جب اس پر اللہ نے لعنت کی اس وقت بھی چیخا۔ وحین احبط، اور جب اس کو اللہ کریم نے جنت سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ وحین، غور کریں، وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیسری مرتبہ اس وقت یہ چیخا جب کون و مقام ہے، جنت میں حوریں، فرشتے، سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، سرکار علیہ السلام کے دادا جان، سرور دو جہاں علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر اور حافظ محمد بن عبد الباقی شارع زرقانی علی مواہب اللدنیہ، انہوں نے لکھا کہ جنگل کے چرند اور پرند بھی اس دن خوشیاں منا رہے تھے۔ چرند پرند بھی کیا منا رہے تھے؟ پورے جہانوں میں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، لیکن ایک ہے جو رو رہا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مقام جب سرور دو جہاں علیہ السلام دنیا میں قدم مبارک رکھتے ہیں، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، حتیٰ کہ کعبہ، الامام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع المعجزات، عربی میں آپ کی یہ کتاب ہے، آپ نے لکھا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے جب دنیا پر قدم ٹکایا تو کعبہ 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا، ہر چیز خوشی منا رہی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے کہا حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف خوشی کا سامان ہے، لیکن ایک چیخ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہوا ابلیس۔ کون چیخ رہا ہے؟ شیطان۔ اب ان شیطانوں سے پوچھو کہ میلاد کا نام آنے سے تو مر جاتے ہو، اور بدعت، شرک، نہ جانے حرام کس کس چیز کے فتوے ہیں۔ حافظ ابن کثیر وہابی ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ لکھتے، آپ نے تو یہ لکھا کہ ہر طرف خوشی کا سامان، حتیٰ کہ اتنے تک لکھا ہوا ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں سرکار علیہ السلام جتنی دیر رہے، ہر رات، ہر ہفتے، ہر مہینے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کبھی کوئی نبی تشریف لا کے مبارکباد پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی نبی تشریف لا کے سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد دے رہا ہے، بیٹی آمنہ مبارک ہو، آخری رسول کی ماں، اللہ کریم تجھے بنانے والا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے آنے سے پہلے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، اور فرمایا جب آگے ہر کوئی خوش ہے، لیکن اگر کوئی چیخ رہا ہے، مر رہا ہے تو کون تھا؟ اس وقت اکیلا تھا، اب کافی ساری ضروریات بھی ساتھ ہو گئی ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ سرکار کے آنے پہ فرشتوں نے خوشیاں منائی، انبیاء نے خوشیاں منائی، جنت میں حور و غلمان خوش ہیں۔ رو رہا ہے تو کون رو رہا ہے؟ شیطان۔ انبیاء خوش تھے تو مبارکبادیں دیتے رہنا۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران میں ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مالک کریم نے ہر نبی پہ یہ لازم کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنی امت والوں کو جمع کر کے میرے محبوب کا میلاد پڑھتے رہنا۔ اور تمام نبیوں نے یہ خطبہ دیا کہ سن لو، ایک آخری نبی علیہ السلام آنے والے ہیں، اگر ہماری زندگی میں ظاہری حیات میں یا ہمارے پردہ فرمانے کے بعد آ جائیں، اے ہماری قوم، ہماری ذات پہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، پھر اس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم میں سرور دو جہاں کا یوں میلاد پڑھا ہے۔ اب حافظ ابن کثیر تو یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں، اتنے تک حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جس وقت سرور دو جہاں علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں
تو قالت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ خرج منی نور. یہ حافظ ابن کثیر کے کلمات البدایہ والنہایہ میں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں خرج منی. اب جن سے کوئی چیز پیدا ہو ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. ماں فرما رہی ہیں مجھ سے ایک نور پیدا ہوا. خرج منی بشر، یہ جملہ ابن کثیر نے نہیں لکھا، حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھا. اور وہ نور کتنا تھا حافظ ابن کثیر ہی بول رہے ہیں. البدایہ والنہایہ عربی میں جو ہے، جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے آپ کو بتاؤں، اس میں نہ جانے کتنی احادیث کا ترجمہ ہی کھا گئے لوگ. اردو میں بھی یہ ملتا ہے حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ. اگر ایک باب میں 100 حدیث ہیں تو شاید انہوں نے 40 سے 45 حدیث کو نقل کیا، ترجمہ کر کے بقایا سب کو حذف کر